ہم پاکستان کو دشمن مانتے ہیں آن اے ویری سیریس نوٹ. میں میڈیا اس کے سامنے نہیں آگے, میں پاکستان کو دشمن کہتا ہوں, انڈیا ہمارا بھائی ہے, میں سیریس بات کر رہا ہوں. ہندوستان میں موڈ کیا دکھائی دے رہا ہے پاکستان کی طرف؟ نریندر مودی کی توسیع پسندانہ سوچ, بھارتی فوج کی بین الاقوامی قوانین کے برخلاف میانمار میں دراندازی. الفا کا کہنا ہے کہ بھارتی حملے میں اس کے 3 کمانڈر اور 20 سے زائد ارکان ہلاک ہوئے ہیں. پورے ساؤتھ ایشیا کو 3 gunmen killing 10-15 people can bring to war. So this is a new abnormal. حقیقت یہ ہے کہ میں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا, اور جس طریقے سے یہاں پہ ایک ماحول بنا ہوا تھا, اور جیسے لگتا تھا کہ یہ ملک جو ہے بالکل کوئی بھی آپ کر لیتے تو جو سچویشن جو اگر ایسی ہے, اور انڈیا از ان آئی تھنک ویری ڈسٹربڈ اسٹیٹ آف مائنڈ طور پہ عوام کے دل دہل رہے ہیں. غربت, بے روزگاری, بیرونی اور اندرونی قرضوں کا کم نہ ہونے والا پہاڑ اپنی جگہ, عالمی اداروں کا ملکی معیشت پر خدشات کا اظہار بھی اپنی جگہ, دوست ممالک کا قرض دینے سے انکار بھی اپنی جگہ. What are they talking about Myanmar, what they have done? اس میں بھی کنفیوژن ہے. ڈیفینس ان کی کہہ رہی ہے نہیں ہم نے کیا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہے. But there is a بھارت نے اپنی ریڈ لائنز کو زیادہ آگے بڑھایا ہے. مطلب جو پاکستان کو ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ہمیں 2 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک تو کیا 5 اگست 2019 ان کی ایک نئی ریڈ لائن انہوں نے کھینچ دی ہے. بھارتی فوج نے ULFA کے مبینہ کیمپس پر 150 اسرائیلی ساختہ ڈرون سے حملے کیے. بھارتی میڈیا کے مطابق حملوں میں ULFA کا اہم کمانڈر نین آسوم سمیت متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں. And with Lakshadweep, India has what I call as a pressure cooker valve. You know, if Maldives starts getting hot, this one starts becoming active. These people can take a dangerous decision. تو وہ جو decision ہے وہ let's say they have to use their military again under whatever pretext. تو وہ پہلے جہاں پہ assuming جہاں پہ let's say ختم ہوا تھا on the 10th of May, یہ وہاں سے شروع ہوگا, which means they will start at a much bigger scale. نمسکار دوستو, اب یہاں پر بات ہو رہی ہے میانمار اور انڈیا کے بارے میں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ میانمار کا بارڈر جو ہے وہ نارتھ ایسٹ سے پڑتا ہے, اور یہاں پر کئی سارے اگروادی جو ہے وہ چھپ جاتے تھے. لیکن پچھلے دنوں ایک اسٹرائک کی گئی, اور اسٹرائک میں بہت سارے اگروادیوں کو مارا گیا یا پھر نکسلیوں کو مارا گیا, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کا کوئی لیڈر تھا, بڑا لیڈر, وہ بھی یہاں پر ٹھوکا گیا. اب سچویشن یہ ہو رہی ہے یہاں پر کہ اس چیز کو پاکستانی میڈیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے انڈیا نے تو اس چیز کو ماننے سے منع کر دیا تھا کہ ہاں ہم نے ایسا کچھ کیا ہے, لیکن سچویشن یہ ہو گئی کہ اس کے بعد پاکستان کی میڈیا میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بھئی ایک طرف آپریشن سندور کرنے کے بعد دوسری طرف بھارت ہے یا پھر مودی جو ہے وہ میانمار میں بھی حملے کر رہا ہے. تو اس سے پاکستانی میڈیا یہ فیچ کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں بھی آنے والے دنوں میں تیار رہنا چاہیے. کبھی بھی جیسا سرپرائز اٹیک ہوا تھا ہمارے پر, ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ایسی سچویشن ہو جائے دوسری بار کی کبھی بھی انڈیا حملہ کر دے, جو بھی ہو. لیکن سچویشن یہ ہے کہ پاکستان بہت صدمے میں ہے. اس کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں. ہاں دوستو, سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں. جنرل عامر ریاض کہہ رہے تھے کہ انڈیا اب کچھ کرے گا. جی جن صاحب. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جی ایک تو 2-3 ایفرٹس آلریڈی سٹارٹ ہو چکی. پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو انڈائریکٹ ایفرٹ ہے جس کو وہ بلوچستان میں اپنی پراکسیز کو اور TTP کے تھرو KP میں اپنی پراکسیز کو دیو لانچڈ اے فل فلیجڈ ڈیفینس. میرا نہیں خیال پاکستان میں کسی کو بھی اس پہ شک ہونا چاہیے کہ کس لیول کی انوالومنٹ ہے انڈین گورنمنٹ کی, انڈین اسٹیٹ کی ان دس. سو دیٹ دے ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ. So this is, in my opinion, this was going on, but اس کا ٹیمپریچر اس لیول پہ لے کے جانا. آپ دیکھیے جب سے یہ آپریشن سندور ہوا, پہلے بھی وہ کر رہے تھے لیکن اس کے بعد سے بہت اس میں زیادہ انٹینسٹی آئی. یہ تو وہ کریں گے. This is one thing that they will do and we have to be prepared to deal with it. پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسرا, وہ ڈپلومیٹکلی they will try to revive their narrative of terrorism, because اس پہ وہ تھرائیو کرتے رہے ہیں کہ جی کشمیر میں اور انڈیا میں باقی جگہوں پہ ٹیررزم ہے, لیکن اب وہ شاید باقی دنیا میں بک نہیں رہا. اس کی وجہ یہ کہ انڈیا کے اندر خود ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ اتنی ریپریسو ہے اور اس طرح کی کنڈیشنز کریٹ کر دی ہیں انہوں نے, جس کی وجہ سے انڈیا کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. اینڈ دے ڈو ناٹ ہیو, انڈیا شاید یہ چاہتا ہے, وہ شاید اس ڈیلوژن میں ہے کہ ہم کسی کو پروف بھی نہ دیں, کسی کو کچھ بتائیں, پیپل شوڈ جسٹ بلیو اس. دیٹس ناٹ ہیپننگ. سو دے ول میک این ایفرٹ ٹو
revive that narrative through their friends, wherever they can find them. جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ ڈائریکٹ ملٹری منوور پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیٹس سے بیکاز ہیومن بینگز ڈو کمٹ مسٹیکس. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بٹوین ٹو نیوکلیئر کنٹریز there has to be, with this kind of proximity, there has to be a reasonably mature relationship, even if not friendly, but a mature relationship. دلی میں ایسی کوئی میچورٹی مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ وہ پولیٹیکلی اس وقت ڈیسپریٹ ہے, اور اس ڈیسپریشن میں یو کین امیجن these people can take a dangerous decision. تو وہ جو ڈیسیشن ہے وہ let's say they have to use their military again under whatever pretext. تو وہ پہلے جہاں پہ assuming جہاں پہ let's say ختم ہوا تھا on the 10th of May, یہ وہاں سے شروع ہوگا, which means they will start at a much bigger scale and they will start by targeting the military installations first up, تاکہ پاکستان کا ریسپانس جو ہے اس کو تھوڑا سا ویکن کیا جا سکے. میں پاکستان کے ریسپانس پہ بات نہیں کروں گا. پاکستان has absolutely mature responses on this and that will be much bigger than what India has seen till now. In the past. دیکھیں نا, in the past تو پاکستان نے بڑی clearly کہا تھا کہ we will attack the places where the planes take off from, and we did exactly that. جی میں اب بتانا نہیں چاہتا بیکاز تھوڑا سا وہ the response will be much bigger than that. وہ اس طرح کا ہوگا کہ it will become untenable for Indian state to handle. It will still be a conventional response, but it will be a much bigger response for Indian state to manage within India. And a lot of people outside will not be able to help India at all. پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ کہ جو زیادہ مجھے جس پہ ہمیں سوچنا ہے, آپ لوگوں کو بھی, ہمیں بھی, سب کو اس پہ سوچنا ہے, پاکستانیوں کو سوچنا ہے اس پہ, جو مجھے لگتا ہے جو انڈیا کرنے جا رہا ہے اگلے 2-3 مہینے میں, وہ یہ ہے کہ مجھے اس کی کچھ وائبز بھی آ رہی ہیں. کشمیر میں عمر عبداللہ صاحب کی حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہی ہے, جو کہ ان کے مینیفیسٹو میں اس طرح سے نہیں تھا. اور جس اسٹیٹ ہوڈ کی وہ بات کر رہی ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ ہے لائک اے نارمل انڈین اسٹیٹ, جس طرح مہاراشٹرا ہے, جس طرح اتر پردیش ہے, مدھیہ پردیش ہے, بہار ہے, اس طرح کا اسٹیٹ ہوڈ. وچ مینس وہ آرٹیکل 370 اور اس سے آگے چلتے ہوئے دے وانٹ ٹو ابزارب کشمیر from their perspective, from in their constitutional framework, into Indian Union. And that is one situation that we'll be confronted with very soon. And we have to be really ready at the political, diplomatic, military level. At military level also to deal with that situation. I hope we won't take it lying down. The present situation is, Operation Sindoor is in a pause from Indian perspective. Water stays... Indus Water Treaty stays suspended or in abeyance. They are quite confused about it, but that's where it is. And the rhetoric hasn't finished. And lies upon lies to accumulate some kind of political face saving. The next major thing that I am looking at is they are going to tamper with the status of Kashmir, which for everybody will remain a disputed state. Disputed area, dispute between India and Pakistan pending to be settled, but intention ان کی یہ ہے کہ دنیا کو وہ اپنی طرف سے ایک فیٹ اکمپلی پریزنٹ کرنے کی.